بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ ہمارا ابو داؤد شریف کا کتاب الترجل کے بعد کتاب الخاتم سے پہلے ایک اور درس ہے، درس نمبر 100۔ چونکہ اس وقت آن لائن دروس میں بحمد اللہ ادھر ابو داؤد میں بھی کتاب الترجل والخاتم چل رہا ہے، اور ادھر اپنے ذمے اور اپنے مفوض سنن نسائی میں کتاب الزینت ابواب الزینت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، تو ہم ملا جلا کلام کرتے ہیں تاکہ ایک میں ذکر کیے ہوئے کلام پر دوسرے کلام کا اکتفا کر لیا جائے، اور یہ سامعین کی حسن ترتیب ذہنی کا غماز ہوگا۔ سامعین و طلبہ عزیز، اسلام کے ابتدائی دور سے ہی اس کی تعلیمات، اس کے عقائد اور اس کی معاشرت پوری قوت اور ثقافت پر غیروں کے مختلف حملے مختلف شکلوں میں ہوتے رہے۔ اسلام کی قوت پر، ثقافت پر، اس کی گائیڈ لائنز اور اس کی تعلیمات و عقائد و معاشرت پر، اور ان حملوں کا سلسلہ آج بھی ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آئے دن نئے نئے طریقوں سے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تہذیب و ثقافت اور علوم و فنون کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر مسلمانوں کو، اہل اسلام کو اسلام کے پاکیزہ طریقوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک حملہ ہمارے زمانے میں بیوٹی پارلر کلچر کا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی نسل نو اسلامی کلچر اپنے آپ سے رخصت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، العیاذ باللہ۔ بالخصوص عورتیں اس حملے کا بڑا نشانہ بنی ہوئی ہیں، اور نت نئے طریقے زیب و زینت آرائش کے لیے اختیار کر رہی ہیں۔ میرے خیال سے دیندار طبقے کے بھی کچھ لوگ اس وبا سے بچے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کے دلوں میں دینی احکام کی اہمیت کے پیش نظر وہ طبقہ، دینداروں کا طبقہ، اس بیوٹی پارلر اور اس کے ضمن میں کیے جانے والے اعمال و حرکات کے جواز کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے علماء سے سوالات کر کے جوابات مانگتے ہیں۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں بدکار عورتوں سے بڑا نقصان دہ کوئی فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ حضور کے اس ارشاد کی صداقت آج بالکل ہمارے سامنے واضح ہے۔ دور بڑی برق رفتاری کے ساتھ بے حیائی اور بدکاری کی طرف چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ خاص طور پر نام نہاد دانشور طبقے میں، جو اپنے آپ کو روشن دماغ سمجھتا اور کہتا ہے، اس میں جنسی انارکی خوب پھیل رہی ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام نے شرم و حیا کی تمام حدود کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی آج مسلمان عورت بھی فیشن کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مشغول ہے۔ تھوڑے سے پیسے کیا آئے، ذرا سی خوشحالی
اور فراوانی کیا آئی کہ زیب و زینت اور ظاہری آرائش کے بیجا تکلفات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر زینت کو ظاہر کرنے میں شرعی حدود بالائے طوق بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں، دونوں بالائے طوق بھی بالائے طاق بھی، یہاں تک کہ اب بیوٹی پارلر کا رواج اتنا عام ہو گیا کہ اس نے بڑے بڑے شریف گھرانوں کو بھی اپنی زد اور شکار کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ اس کی ظاہری چکا چوند نے لوگوں کو آخرت کی فکر سے بالکل دور کر دیا۔ تو ہمیں ان ابواب کو سامعین و طلبہ عزیز، خاص طور پر زینت کے ابواب کو، ترجل و خواتم کے ابواب کو دھیان سے پڑھنا چاہیے اور ان کے مسائل سے روشناس امت کو کرنا چاہیے، تاکہ شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر زینت و تزین اختیار کیا جائے۔ اسلام ایک دستور حیات ہے، ایک مکمل دین اور مکمل تہذیب ہے۔ ہر شعبہ حیات کے بارے میں اس نے پوری رہنمائی فرمائی ہے اور رہتی دنیا تک وہ رہنمائی کرے گا۔ جی ہاں، چنانچہ دنیا نے عورت کو کھلونا، داسی اور تفریح کا ذریعہ بنا دیا۔ اسلام عورت کو تحفظ عنایت کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو آزاد رکھا، لیکن اس کی خوبصورتی اور زینت کو مقید کیا۔ دنیا نے عورت کے حسن کو آزاد رکھا، لیکن عورت کو قید کر دیا۔ یہ ہمیں خوب سے خوب تر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ عورت و دولت دونوں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ دولت اپنے مقام پر رہے تو گھر جنت کا نمونہ ہے، اور مقام سے ہٹے تو گھر جہنم کدا بن جائے گا۔ تو زینت کے باب میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زینت ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے تزین ہو۔ الزینت اسم جامع لکل شیء یتزین بہ۔ لغت میں زینت کا اطلاق اصل خلقت پر، معنی زائد پر ہوتا ہے، یعنی ہماری اصل جو خلقت ہے، اصل جو خلقت اور پیدائش ہے، اس پر کوئی زائد معنی پیدا کرنا، اس کے اوپر زینت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جمال، تناسب، اعتدال اور استواء خلقت کو کہا جاتا ہے۔ تناسب، اعتدال اور استواء خلقت کا نام جمال ہے۔ زینت اور جمال میں فرق سمجھنا چاہیے۔ جمال تو اصلی پیدائشی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے۔ زینت اس اصلی اور اضافی دونوں خوبصورتیوں کو کہتے ہیں۔ تو جمال خاص ہے جمال اصلی کے ساتھ، اور زینت اس میں جمال اصلی اور جمال اضافی دونوں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ محمد ابن ابو بکر الدمشقی، جنہیں ابن القیم کے نام سے دنیا جانتی ہے، انہوں نے جمال کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، جمال ظاہری اور جمال باطنی۔ جمال باطنی کا اطلاق علم، عقل، عفت، شجاعت پر ہوتا ہے، اور جمال ظاہری اس کا اطلاق اس خوبصورتی پر ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بعض عورتوں کو بعض سے خاص کیا ہے، اور اسی کا نام زیادتی خلق ہے۔ جمال فطری یہ اصل ہے، جمال خلقی یہ اصل ہے۔
یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، اور زینت کسی اور اصل خلقت پر اضافہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے زینت کو مطلقاً ناجائز اور حرام نہیں فرمایا، بلکہ حد اعتدال میں رکھ کر زیب و زینت اختیار کیا جائے اس کی تعلیم دی۔ اگر مسلمان مرد و عورت اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ان قیود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے زیب و زینت اختیار کریں تو یہ جائز بلکہ کبھی کبھار مطلوب ہوگا، اور اگر اس دائرے سے باہر نکل کر زیب و زینت اختیار کریں تو ناجائز بلکہ حرام ہو جائے گا۔ انسان زیب و زینت کو پسند کرتا ہے، یہ اس کا طبعی اور جبلی امر ہے۔ ہر انسان اس کی امید اور آرزو میں ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے، نمایاں ہو۔ اسلام نے اس جذبے کا امالہ کیا ہے، ازالہ نہیں کیا۔ اس جذبے کو دبایا نہیں، بلکہ اس کی اجازت دائرے میں رہ کر دی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، فطری چیزوں کو وہ کبھی بھی منع نہیں کرتا، اس کو دباتا نہیں، اس کی اجازت دیتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ تو اسلام نے گائیڈ لائنز اور ہدایات دے دی زیب و زینت کے باب میں، جو ہم ادھر ابو داؤد شریف میں ترجل و خاتم کے ابواب میں، ادھر نسائی میں ابواب الزینت میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسی زیب و زینت جس میں مرد اور عورتیں یا عورتیں مردوں کے مشابہ، مرد عورتوں کے مشابہ ہو، شرعاً ناجائز ہے۔ ابن عباس کی روایت میں آیا بخاری شریف میں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ حضور نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کے مشابہ بنے، اور ان عورتوں پر جو مردوں کا روپ دھارن کریں۔ زیب و زینت کی خاطر مسلمان اپنا حلیہ، اپنا حلیہ دونوں، اپنی وضاقتہ اس طرح بدل لے کہ غیر مسلموں سے کوئی امتیاز باقی نہ رہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس کی دلیل مشکات شریف کی روایت پڑھیے ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اس میں آیا ہے کہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ زیب و زینت اور جمال کی آرائش کے جذبات کی تسکین و تکمیل کے لیے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پس پشت ڈال دینا، اور اس زیب و زینت کے حصول کے لیے قرضوں پر قرض لے کر ان کے بوجھ تلے دبتے چلے جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قتادہ کی روایت ترمذی شریف میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لینے والوں کے باب میں بہت شدید تاکید فرماتے تھے، بلکہ شروع میں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی معذرت کر دیتے تھے۔ اور سنیے، ناک اور دوسرے اعضاء خلقی طور پر کم خوبصورت اور غیر مناسب ہوں، لیکن انسان کی عمومی معتاد خلقت کے دائرے سے اگر باہر نہ ہوں تو صرف زینت اور خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کرانا، یہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تغییر خلق اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ عورت زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے اس پر اپنی زینت کو چھپا کر رکھنا فرض ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آپ کہہ دیجئے ایمان والیوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا سنگار ظاہر نہ ہونے دیں۔ آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے، اس لیے ایسی زیب و زینت جس میں جسم کے کل یا بعض اجزاء ظاہر ہوں شرعاً درست نہیں ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی کتاب اللباس میں اس قبیل کی روایت آئی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں۔ انہوں نے باریک اور پتلے رقیق کپڑے پہن کر رکھے تھے۔ حضور نے اظہار ناراضگی کے لیے اعراض فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے بدن میں سے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے کوئی جز دیکھنا جائز نہیں ہے۔ زیب و زینت کے لیے اپنے جسم کے ان حصوں کو دیگر عورتوں کے سامنے بھی ظاہر کرنا جائز نہیں ہے جن حصوں کا دیکھنا صرف شوہر کے لیے جائز ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، زیب و زینت کے لیے عورت اپنے جسم کے ان حصوں کو دیگر عورتوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی جن حصوں کا دیکھنا صرف شوہر کے لیے جائز ہو۔ آج کل بہت سی عورتیں بیوٹی پارلروں میں جا کر ایسی زیب و زینت کرواتی ہیں جس میں ان اعضاء کو کھولا جاتا ہے جن کا دیکھنا صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے جائز ہوتا ہے۔ ایسا کرنا سخت گناہ اور اللہ کی طرف سے لعنت کا مورد بناتا ہے۔ ایسی زیب و زینت جس کے ظاہر کرنے سے مرد متوجہ ہوں، مثلا گھنگرو والے پازیب پہننا جو چلتے وقت آواز کرتے ہوں، مرد متوجہ ہوتے ہوں، یا ایسی تیز خوشبو والا عطر و پرفیوم لگانا جس کی خوشبو مرد محسوس کریں، شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کرنا بھی فتنے کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ دور حدیث شریف کے طلبہ ہو، آپ نے پڑھا ہے، علامہ شامی کے حوالے سے سناؤں، ما کان سببا لمحظور فہو محظور، اور صاحب بدائے ملک العلماء علامہ کاسالی نے لکھا، کل ما ادى الى الحرام فہو حرام، اور فقہا نے لکھا ما افضى الى الحرام کان حراما، کہ جو چیز محظور، ممنوع اور حرام تک پہنچاتی ہو وہ بھی محظور و ممنوع و حرام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عین زانیۃ والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا۔ تم نے یہ روایت پڑھ لی ہے کہ جو عورت پرفیوم اور خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی زانیہ ہوگی۔ جی ہاں، علماء نے باقاعدہ اس کے لیے تراجم ابواب قائم کیے ہیں، اور امام نسائی نے کتاب الزینت کے ضمن میں ایک ترجمۃ الباب قائم کیا، ما یکرہ للنساء من الطیب، اور امام ترمذی نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی کراہیت خروج المرأة متعطرۃ۔ اسی طرح زینت میں حرام چیزوں کا استعمال اور فعل حرام کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے، چاہے شوہر کا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا جائز تو ہے، لیکن حرام چیزوں کا استعمال یا حرام حرکتوں کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت بخاری شریف میں آئی کہ ایک انصاریہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اس کے سر کے بال جھڑ رہے تھے، وہ حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، واقعہ سنایا، کہنے لگی
کہ اس کے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ بال کے جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ ایسی زیب و زینت جس میں ضرر اور تکلیف ہو وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جلب مصالح و منافع اور ان کی تکثیر اور دفع مفاسد اور ان کی تقلیل مقاصد شرعیہ میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار۔ زیب و زینت کا مقصد اچھا ہونا چاہیے، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے شوہر کی نگاہ میں اچھی لگوں، میرا بند سنور کر رہنا اس کی نگاہوں کو نیچی رکھنے، حفاظت ہونے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت میں معاون اور مددگار ہو، میں اس کی نگاہوں میں بس جاؤں، میں اس کی نگاہوں میں جم جاؤں، میں اس کی نگاہوں میں بہت خوبصورت بن کر اتر جاؤں، کسی اور کی طرف وہ نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ حسن مقصد ہر عمل میں ضروری ہے، چاہے اس عمل کا تعلق معاملات سے ہو یا عبادات سے، زیب و زینت اور آرائش جمال سے ہو یا کسی اور چیز سے۔ اچھے مقصد سے اور امور مباحہ کو انجام دینے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو ثواب ملتا ہے اور شرعاً وہ جائز ہوتے ہیں، اور اگر مقصد غلط ہو تو ان کی اباحت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ باعث گناہ بنتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات والی روایت اور فقہ کا مشہور قاعدہ الامور بمقاصدہا، یہ سب اسی کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، شریعت کی حدود میں رہ کر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا رنگ و بو میں سرخرو اور آخرت میں سعادت مند بننا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ انکار نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو دائرے شریعت میں رہ کر زینت اختیار کی جائے، اس سے تجاوز نہ کیا جائے، حق تعالی شانہ اس کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔